ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت امام الزمان مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق آج کا پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے، یعنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور علماء کرام کی گفتگو سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ رابطہ کے لیے ہماری سبھی لائنز ابھی سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے۔ ان ذرائع سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر اس پروگرام کے دوران ہی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام کے بعض مضامین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج قادیان سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی اسی پروگرام کے بعض اہم مضامین پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں ہر دو علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، 19ویں صدی کا آخر ایک ایسا زمانہ تھا جب اسلام کے مخالفین اور معاندین کی طرف سے بیرونی حملوں اور اندرونی طور پر بعض مسلم مفکرین کی دور از کار تاویلات اور تشریحات کی وجہ سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا، اور اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ معرکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام تحریر فرمائی، اور اس میں اسلام کا خوبصورت اور دلکش چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا، اور اسلام کے محاسن اور کمالات کو منظر عام پہ لایا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ جب آپ علیہ السلام اس کتاب کو تحریر فرما رہے تھے تو اس کو تالیف کرنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 مرتبہ کشفاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تالیف کو پسند فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک رات آپ نے دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس طرف بلا رہا ہے بلند آواز سے، اور یہ آواز دے رہا ہے کہ ھذا کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام، کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، پس اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کتاب کو کتنی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ قدر و منزلت اس کتاب کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی قسم پرسی کی حالت میں اس رنگ میں اسلام کے محاسن اور قرآن کریم کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کے نتیجے میں اسلام پر عائد کیے جانے والے اعتراضات اور وساوس کا ایسا قلقمہ ہوا کہ ان کا آئندہ کے لیے دروازہ بالکل بند ہو گیا۔
اور دوسری طرف کمزور ایمان لوگوں کے ایمان تازہ اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں قرآن کریم کی حقانیت اور کمالیت کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اس قرآن کریم کے خزائن کے وارث کون لوگ ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک انسان نے جس کو قرآن مجید میں ظلوماً جہولا کہا گیا اس قرآن مجید کی عظیم ذمہ داری کو قبول کیا، اور اسی طرح آپ نے اس امر پر بھی روشنی ڈالی اور وضاحت کی کہ قرآن مجید نے اسلام کی حقیقت کے حصول کے کیا کیا ذرائع بیان فرمائے ہیں۔ تو ناظرین، انہی موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں علماء کو گفتگو کی دعوت دوں، آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات علماء کرام کے پینل تک پہنچا کر اب ان کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر پورے پروگرام کے دوران موجود رہیں گی، تو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے گا اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا کر ان کے جوابات حاصل کیجئے۔ آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ یا جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ ہم تک پہنچا کر اسی پروگرام کے دوران ان کے جوابات حاصل کیجیے۔ اب میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو تمام دوسری تعلیمات پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں؟ اس تعلق سے وضاحت بیان کرنے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجید صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی واضح حقیقت بیان کی ہے کہ انا علینا للہدیٰ، کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کے ذمے ہے کہ مخلوق کی بہتری اور اصلاح کے لیے اپنے ایسے بندوں کا انتخاب کرے جو ان کی اصلاح کر سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے اور نذیر نہ آئے ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں اور خاص طور پر جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اب تک 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں، تو گویا کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے کے اصلاح خلق کے لیے نبی نہ بھیجے ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بائبل کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ایک زمانے میں ہوتے رہے ہیں، اور اس زمانے کی خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ تمام اقوام کے لیے وہ انبیاء مبعوث نہیں ہوا کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ مختص القوم ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بائبل کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت میں ایک بستی میں ایک نبی ہے، دوسرے بستی میں دوسرا نبی ہے، تیسری بستی میں تیسرا نبی ہے، اور اسی طرح سے ایک وقت میں کئی انبیاء بھی آئے ہیں، بلکہ بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہے 100 انبیاء بھی ایک وقت میں ہوتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تمام انبیاء اس لیے تھے کہ اس وقت ذرائع رسل و رسائل بڑے محدود تھے، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ رابطے بڑے مشکل تھے، آنے جانے کے لیے سہولتیں اتنی میسر نہیں تھی جتنی کہ اس زمانے میں میسر ہوئی ہیں، خاص طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں 2 باتیں بیان کی ہیں کہ قرآن مجید کو دیگر جو مذہبی کتب ہیں یا مذہبی عقائد ہیں ان میں سے 2 لحاظ سے فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے ہیں وہ صرف مختص القوم ہوا کرتے تھے، اپنے ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، وہ عالمگیر طور پر مبعوث نہیں ہوا کرتے تھے، جمیع انسان کے لیے مبعوث نہیں ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ایک خاص قوم کے لیے وہ مبعوث ہوتے تھے، اور وہ قوم جو خاص استعدادیں رکھتی تھی اور خاص طور پر عادات، عقائد، اخلاق اور روش میں قابل جو اصلاح ہوا کرتے تھے،
ان کی اصلاح کے لیے وہ ایک ایک بستی میں اور ایک ایک شہر میں ایک ایک نبی ہوا کرتا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیم ایسی نہیں ہے، وہ مختص القوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اس کو مبعوث کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہی اس حقیقت کو بیان کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام لوگوں کو یہ کہہ دو کہ اے لوگوں، میں تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی تعلیم مختص القوم نہیں ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو ایک خصوصیت تو قرآن مجید کی یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری وجہ جو قرآن مجید کی تعلیم کو فوقیت حاصل ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ مختصر زمان ہوا کرتی تھیں، خاص زمانے کے لیے تھیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک قوم کی خاص عادات تھیں، ان کی خاص روش تھی، ان کا خاص ایک تہذیب تھی، اس کی اصلاح کے لیے اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اس حد تک وہ لوگ محدود تھے اور اس زمانے تک ہی محدود تھے۔ لیکن قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ عالمگیر تعلیم ہے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی تعلیم آیت آپ کے سامنے سورۃ اعراف کی بیان کی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ ایک تو تمام اقوام کی طرف آپ کا خطاب ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، یہ سورۃ بینہ کی چوتھی آیت ہے کہ اس کے اندر قائم رہنے والی تمام صداقتیں موجود ہیں۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ زمانہ ہے جبکہ تمام اقوام کی استعدادیں اس قابل ہو گئی تھیں کہ وہ اب بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک جو کچھ بھی ان کی ضروریات تھیں وہ سب کا سب ان کو مہیا کر دیا جائے، کیونکہ ذرائع آمد و رفت بھی جو ہے وسیع ہونے والے تھے، اقوام کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جیسا کہ قرآن مجید نے پیشگوئی کی تھی، اس لحاظ سے اقوام کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے روابط کا پیدا ہونا، ایسی سواریوں کا پیدا ہونا کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم محدود زمانہ نہیں تھی جیسا کہ پہلے اقوام میں تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب لیں، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم عالمگیر طور پر جو ہے ہمارا مشن ہے، بلکہ وہ مختص القوم تھیں، مختص الزمان تھیں۔ لیکن قرآن مجید کو دوسری فضیلت یہ حاصل ہے، یہ تمام اقوام کے لیے بھی ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جبکہ انسان کی استعدادیں کامل ہو چکی تھیں، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں وہ کامل ہو چکی تھیں، اور انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی قابلیت پیدا کر سکے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ دو ایسی خصوصیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو دیگر تمام مذہبی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ کسی مذہب کا یا کسی مذہبی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے یا ہر زمانے کے لیے ہے، اور یہ قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ ابھی تو 1400-1500 سال گزر رہے ہیں، اور ہر زمانے میں جو ضروریات انسان کے سامنے آتی ہیں ان سب کا حل قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں، انہوں نے تمام دنیا کو یہ چیلنج دیا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، چاہے وہ اقتصادیات سے تعلق رکھتی ہو یا اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہو یا سائنس سے تعلق رکھتی ہو یا کسی بھی موضوع سے تعلق رکھتی ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو میں قرآن مجید سے اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ آپ نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے اس کے اندر ایسے حقائق اور معارف بیان کیے ہیں کہ ہر موضوع پر آپ نے ایک لحاظ سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، چاہے بڑے سے بڑا ماہر اقتصادیات ہو اس کے لیے بھی رہنمائی آپ نے فرمائی ہے اور قرآن مجید کی روشنی میں فرمائی ہے، سائنسی اعتبار سے جو حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ان کو بھی اجاگر کیا، اخلاقی لحاظ سے تو پھر قرآن مجید کی تعلیمات کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، قائم رہنے والی تمام صداقتوں کو اس کے اندر جمع کر لیا ہے،
یہ دعویٰ سوائے قرآن مجید کے اور کسی میں پایا نہیں جاتا۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ ماہ لقا یہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو ہر قسم کے موضوعات کا اس میں حل موجود ہے، ہر قسم کے مسائل کا اس میں حل موجود ہے، نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ آئندہ قیامت تک کے لیے جو بھی مسائل پیدا ہوں گے انشاءاللہ قرآن مجید ہماری اس سے رہنمائی فرمائے گا۔ جی جزاک اللہ احسن جزا۔ بعض ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب انڈیا سے اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مول صاحب میری درخواست یہ ہے کہ آج کل عورتیں چاندی سونے کے علاوہ پلاٹینم کے زیور بھی پہن رہی ہیں، پلاٹینم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اور اگر واجب ہے تو اس کی شرح کتنی ہے؟ مول صاحب ایک اور درخواست یہ ہے کہ کیا ہم پلاٹینم کی انگوٹھی مرد حضرات پہن سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے کہ اگر تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے۔ ویسے تو یہ فقہی مسئلہ ہے ایک، لیکن تھوڑی سی وضاحت اگر ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے کہ تمام کرنسی کا دار و مدار سونا ہے، تو سونے کو آپ نے فرمایا 52.5 تولہ جب کسی کے پاس سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 2.5% کے اعتبار سے۔ رہا پلاٹینم کا سوال، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ پلاٹینم کا زیور جو ہے وہ قیمت اس کی کیا ہے۔ اس کی قیمت کو ہم جو ہے وہ سونے کی قیمت سے موازنہ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے مطابق اس کی، بہرحال وہ تو پلاٹینم لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ سونے کی قیمت سے اس کا موازنہ کر کے ہم اس کے لیے زکوٰۃ کی شرح مقرر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس پہ 1 سال گزر جائے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کیا مرد اس کو پہن سکتے ہیں؟ آپ کو جب سونا ممنوع کیا گیا ہے تو پلاٹینم پہننے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ زیور تو عورتوں کی زینت کا باعث بنتا ہے، مرد کی زینت تو خود اس کا اپنا جو شکل و شباہت ہے، اس کی جسم ہے، جسمانی ساخت ہے اور اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں، یہی سب سے بہتر ہے۔ چاندی کو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جائز قرار دیا، ہم بھی چاندی کی انگوٹھیاں وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن یہ کہ گلے میں آپ مالائیں ڈالیں کہ چاندی جب جائز ہے تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ زنجیریں بنا کے گلے میں ڈال لیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے چاندی کے زیور پہنے ہوں؟ تو یہ تو ویسے بھی مرد کے لیے معیوب لگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ محنت اور مشقت کرنے کا انسان عادی ہے، جنگوں میں بھی اس نے جانا ہوتا ہے، زیور کب تک سنبھالتا رہے گا؟ تو میرے خیال میں تو پلاٹینم ہو یا کوئی اور ہو، ہاں اس حد تک ہے کہ چاندی کا زیور نہیں کہنا چاہیے، انگوٹھی کی حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ بعض لوگ سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، سونے کے مالائیں بھی ڈال لیتے ہیں، غیر مسلم لوگوں کو عام طور پر دیکھا ہے کہ وہ سونے کی زنجیریں بھی اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے دراصل عورت کی زینت کا باعث بنتے ہیں۔ مرد کو اس قسم کی زینت کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجاہت، اس کی شباہت اور اس کے اندر جو بصالت موجود ہے وہی اس کا زیور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو اخلاق ہیں اعلیٰ وہ اس کا زیور ہیں۔ تو میرے خیال میں تو بہتر ہے کہ آپ کسی مفتی سلسلہ سے اس سوال کو پوچھیں، اور میرے نزدیک تو یہ پلاٹینم اگر سونے سے بڑھ کر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ پہننا درست نہیں ہے۔ مرد کی تو زینت کہ زیور پہننا اس کی زینت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا، واضح جواب تھا۔ تاہم اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو پروگرام فقہی مسائل جو MTA سے نشر ہوتا ہے اس پر بھی آپ یہ سوال پوچھ کر
مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہے، مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ لندن سے یہ کال کر رہی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیقہ صداقت صاحبہ۔ میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں الہام اور مکالمہ الہی میں کیا فرق بیان فرمایا ہے، اور مکالمہ الہی کے مستحق شخص کو کثرت مکالمہ کب ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ حسن رضا۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ بہن بات اصل میں یہ ہے کہ الہام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، وحی اور الہام دراصل دونوں متبادل ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت مکالمہ مخاطبہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، مکالمہ الہیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مکالمہ کے معنی ہے آپس میں بات کرنا، تو الہام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا کسی بندے کو بیان کیا جائے، کہ مثال کے طور پر کسی بات کے بارے میں وضاحت کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے، تو یہ الہام یا وحی اس کو کہتے ہیں۔ باقی رہا مکالمہ، اس کو کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا الہام اور اس کی وحی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوست جیسے دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، اس طرح سے سوال اور جواب اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مکالمہ۔ مکالمہ کے معنی آپس میں بات چیت کرنا۔ تو جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، بسا اوقات جس شخص کو الہام یا وحی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ بندے کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک دو دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، لمبی لمبی بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا الہام اور مکالمہ۔ اس میں فرق یہی ہے کہ الہام کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور کبھی فرشتے کے ذریعے سے وہ بات ڈالی جاتی ہے، کبھی الفاظ کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، تو اس کو وحی اور الہام کہتے ہیں۔ مکالمے کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کی گفتگو آپس میں، جیسے کہ ہم ایک دوست دوسرے دوست سے آپس میں بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کی وضاحت بھی فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ کہ مکالمے کے مستحق شخص کو کثرت سے مکالمہ کب ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے، کہ جب انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ وحی اور الہام کا مستحق بن جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو وہ جذب کر سکے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو شخص جتنا اس کے قریب ہوگا اس سے اتنا ہی قریب مکالمہ اس کا ہوگا، اور اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ زیادہ مکالمہ کرتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، تو کوئی بے تکلف دوست ہوتا ہے، کوئی زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا، تو جتنی مختصر بات کسی سے کرنی ہوتی ہے وہ مختصر بات ہم بے تکلف دوست سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو بے تکلف نہیں ہوتا، کوئی اجنبی سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے ہماری، لیکن اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ اس کے ساتھ تکلف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے کثرت سے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس قابل سمجھ لیتا ہے کہ وہ اب میرے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی جدائی نہیں ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کا بھی وجود ایسا ہے جن کے ساتھ الہام اور مکالمہ ہوتا رہا ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، آپ نے جلسہ سالانہ کی تقاریر سنی ہوں گی تو اس میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ حسن رضا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم شیخ ناصر احمد صاحب انڈیا سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مول صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی خاتون نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ میرے کو راہ ہدا سے میرے یہ سوال کر دیجیے تھوڑا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کہ انبیاء علیہ السلام کا تدفین ہونے کے بعد قبر کا مٹی ان کو چھوتا نہیں۔ میں کہا یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، کوئی بھی انسان وفات پانے کے بعد قبر کے مٹی اس کو گلا دیتا ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، کیا اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتا دیجیے؟ جی جزاکم اللہ۔
محترم زین الدین صاحب سے درخواست ہے تھوڑی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالباً ایک حدیث ہے جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہوگی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے متعلق جب فرمایا کہ بہرحال درود شریف کی برکات جو ہے نا وہ درود شریف مجھ تک پہنچا دی جاتی ہیں. اس پہ صحابہ نے سوال کیا، کیا حضور آپ جب آپ کی وفات ہوگی اور ہڈیاں گل جائیں گی تب بھی؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ زمین ان کو گلا نہیں سکے گی. لیکن جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا وجود کا تعلق ہے، آپ بھی بشر ہیں، بشر کے تمام تقاضے آپ پر لاگو ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم کو محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے دیگر قرآنی تعلیم کے مطابق مناسب نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، اور وہ بھی بشر ہی ہے، بشر کے تمام تقاضے پائے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہاری طرح. فرق یہ ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ہاں بعض زمین میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، بعض مٹیاں دیر تک لاش کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہیں، اس لیے بعض شاذ و نادر بعض ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں کہ کئی سال تک لاش سلامت رہی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی قاعدہ نہیں ہے. بہرحال یہ اعتقاد درست ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی دیگر بشری تقاضوں سے مستثنی نہیں ہے، وہ تمام قوانین آپ پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اور بعض شاذ و نادر ہیں وہ بہرحال وہ الگ ہی ہیں، شاید ایسا ہو. بہرحال اس حدیث سے یہ استنباط کرنا کہ تمام انبیاء اس کے ذیل میں آتے ہیں وہ غلط ہے. میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے مصر میں، تو جب کنعان کی زمین میں ان کو لے جایا گیا تو ان کی قبر سے صرف ہڈیاں ملی تھیں ان کی. تو حضرت یعقوب تو بڑے بزرگ نبی تھے جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے ان کے بچوں کے نام بنی اسرائیل پڑ گئے. تو وہ بھی ایک کشف کی وجہ سے ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی لڑی تھی، تو آخرکار جو ہے یہ جیت گئے تھے، تو ان کا نام اسرائیل رکھا، خدا کا پہلوان. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہڈیاں جو ہیں وہ پھر تابوت میں ڈال کر کنعان کی زمین میں دفنائی گئی تھیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہے، بلکہ جیسا کہ مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بعض خاص مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ جسم جلدی گلتا نہیں. اور ہمارے بعض علماء نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں گلاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. اب ہم پروگرام کے سوالات کی طرف آتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کتاب میں آئینہ کمالات اسلام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے خزائن کا وارث کن لوگوں کو ٹھہرایا ہے. تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس تعلق سے وضاحت کی درخواست. سامعین کرام، سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا محمد کریم صاحب شاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، اور تمام زمانے کے لیے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کی تعلیم اور قائم رہنے والی تعلیم ہے. جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سب مختصر زمان اور مختصر القوم مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے یہ اعلان فرمایا، واحد نبی ہے جس نے اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ تمام لوگوں میں تم سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. بالکل ویسے ہی جتنی کتابیں ہیں اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی رہی ہے، وہ سب مختصر زمان مختصر قوم تھی، خاص زمانے کے لیے، خاص قوم کے لیے تھی. اور لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید جو نازل ہوا،
وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، چونکہ اس کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے پاکیزہ علوم و معارف سے وہی لوگ بہرور ہو سکتے ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہو اور جو تمام نفسانی آلائش اور گندگیوں سے پاک کیے جاتے ہیں، کیونکہ مطہرون یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے جن لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے، جو لوگ پاک کیے جاتے ہیں، وہی قرآن مجید کے علوم و معارف سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر قسم کے خزائن موجود ہیں اور ہر زمانے میں ایک اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق، زمانے کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہر چیز کے خزائن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو نہیں اتارتے ہیں، ہاں ایک اندازے کے مطابق حسب ضرورت اس کو نازل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے جو علوم قرآن کا جو عظیم الشان انکشاف آپ نے فرمایا، آپ کے ذریعے سے ہمارے وجود میں آیا، یعنی علم عرفان کا وہ چشمہ قادیان کی مقدس بستی سے اس زور سے پھوٹا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 210 ممالک میں چمن اسلام و احمدیت کی آبیاری اسی چشمے سے کی جا رہی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ خدا نما ہے، اس کے بغیر معرفت کا اور روحانیت کا کوئی چمن یہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ ثمراور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی تحریرات میں جو 80 سے زائد کتب پر مشتمل ہے اور دراصل قرآن مجید کی تفاسیر ہی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں کوئی ملے امیدوار۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تمام شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اتارنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ وہ تمام بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استعدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکیں اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی نوع آدم پر ظاہر ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کسی قوم یا زمانہ کے لیے مختص نہیں بلکہ تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہے، ہر طبقہ، ہر درجہ، ہر مکتب فکر کے لوگوں کے لیے ان کے اپنے اپنے استعداد کے مطابق قرآن مجید فائز پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے آئینہ کمالت اسلام میں فرمایا ہے، آیت کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس قرآن مجید کے خزائن کا وارث ان لوگوں کو ٹھہرایا، استفینا جس کو ہم نے چنا ہے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد ان میں بعض ایسے ہیں مقتصد ہیں، میانہ رو چلنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تینوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات یافتہ اور قرآن مجید کے علوم کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کس طرح اس قرآن مجید کے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا وارث ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے لوگو تم حد درجہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، عبادات کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، زہد و تقوی کو اختیار کرتے ہوئے تاکہ تم خدا تعالیٰ سے بالآخر ملاقات کر سکو۔ اب یہ کہ یہاں پر یہ پہلا گروہ کا ذکر کیا ہے، ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ مقام مدح میں ہے، مقام ذم میں نہیں ہے، یعنی ظلم فی ذاتی ہی غلط ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں اپنے نفس کے لیے ظلم کرنے والے کو وہ قرآن مجید کا وارث ٹھہرایا گیا ہے۔
ابھی نفس کے انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے. اس کے سے اس کی زندگی کے مقاصد سے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نفس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ نفس کو مارو اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے وہ سامان دمار. یعنی انسانی نفس جو ہے وہ چپ کے جو ہے نا ہلاکت کے سامان پیدا کرتا ہے انسان کے لیے، کہ انسان کا جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو سے دور ہٹانے کے لیے انسانی نفس کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے تمام تر فلاح دارین کو تزکیہ نفس کر اس کا انحصار رکھا ہے. جیسا کہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ڈبویا، چھپایا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ان فی الارض مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یعنی انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، صالح ہو جائے، وہ اصلاح پذیر ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گندہ ہو جائے، فاسد ہو جائے، سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، یہ وہ دل ہے. یعنی اسلامی تعلیم نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کا صحیح قرآن مجید کا وارث بن سکتا ہے. یہاں پر ظالم النفس ہی کہہ کر ہی بتایا کہ انسان کے جو دل میں جو قسم کی خواہشات اور ادنا جو خواہشات وغیرہ اٹھتے رہتے ہیں، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں تک جوش اعمال و امانی، یہ سو چھید ہے تمہیں نہانی، پھر کیوں کر ملے وہ یار جانی کہاں غربال میں رہتا ہے پانی. تو انسان کے دل میں بے شمار خواہشات و تمنائیں سمندر کی طرح موجزن رہتی ہیں. تو ان خواہشات کو احکام قرآن کے مطابق ڈھالنا، اس کے مطابق اس کو بنانا، تبدیل کرنا، یہ دراصل بہت بڑی محنت کا کام ہے، تقاضا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر پہلا گروہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا وارث ہوگا. فرمایا ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی جبر و اکراہ کے ساتھ نفس امارہ کے بہت ساری جو نقائص سے بہت سارے ان سے انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے میں مشغول رہتا ہے، پھر قرآن مجید کے صحیح علوم و معارف ان کا دروازہ ان پر کھولا جاتا ہے اور اس سے صحیح رنگ میں مستفید ہوتے ہیں. دوسرا گروہ فرمایا امنہم مقتصد، یعنی ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو میانہ رو چلنے والے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے علوم کے صحیح وارث ٹھہرائے جاتے ہیں. اس میں یہ کہ ان کا نفس جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، پھر وہ محنت کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک بچہ باوجود اس کے اس کی خواہش نہیں ہوتی گرے، لیکن وہ گر جاتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر پچھتاتا ہے، پھر آگے پھر کوشش کرتا ہے، پھر چلنے کے قابل بن جاتا ہے. تو دوسرا جو مقتصد لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں شامل ہے قرآن مجید کے علوم کے وارث ہے. اور تیسرا گروہ جو فرمایا ومنہم سابق بالخیرات، ان میں ایک گروہ ایسے ہے جو نیکیوں میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے ہیں. دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا شرف ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ان سے کبھی غلطیاں سرزد ہو بھی جائیں لیکن وہ فوری طور پر سمجھ لیتے ہیں اور توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے تمام تر حرکات و سکنات کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان سے غلطیاں بہت ہی کم سرزد ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت تواب سے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. جو یہ تین گروہ جو ہے یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات یافتہ قرار دیا ہے، اور یہ دراصل قرآن مجید کے علوم و معارف کے وارث ہے. اسی مضمون کو اسلامی اصول فلسفی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں نفس کے 3 درجات کو بیان کیا ہے. لیکن نفس امارہ ہے، پھر اس میں ترقی کرتے کرتے نفس لوامہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے. جو نفس مطمئنہ جو کے مقام پر جو حاصل ہو جاتے ہیں، جو درجہ پا لیتے ہیں جو لوگ،
وہ دراصل سابقون بالخیرات ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بہت آگے بڑھنے والے ہیں، پھر ان کا زمین کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں سرزد ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ قرب میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ورثہ وارث قرار دیا ہے، اور تینوں کو قرآن کریم نے نجات یافتہ قرار دیا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں اقتباس آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو سابق بالخیرات، یعنی جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان یافتہ نفس، فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی، یعنی وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے، اس سال میں واپس لوٹا، فادخلی جنتی، فادخلی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا، اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے بسبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کی دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا، اس کی طرف واپس چلا پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم شان تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے۔ غرض 3 قسم کے گروہ ہیں جو قرآن کریم کے حقیقی وارث ہیں، اور تینوں کو قرآن کریم نے نجات یافتہ قرار دیا ہے۔ اللہ حسن الجزا۔ مکرم عبدالرشید صاحب اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالرشید صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں جی، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کون یہ غزوہ کرے گا، کیونکہ غزوہ کا معنی ہے وہ اس کو کہتے ہیں غزوہ جس میں نبی شامل ہو۔ جی جزاکم اللہ۔ غزوہ ہند کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ حضرت وسلم کی پیش گوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ غزوہ ہند سے ایک تو بعض لوگ جو ہیں وہ جو دنیاوی بادشاہوں نے بعض حملے کیے ہیں ان کو بھی بعض مراد لیتے ہیں، اور ایک کہ دراصل یہ مسیح موعود کی جماعت ہے جو مسیح موعود کے ساتھ مل کر اس زمانے کا جو جہاد ہے اس میں حصہ لے رہی ہے۔ تو یہ غزوۃ الہند سے مراد جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا وہ دور ہے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوا، یعنی آپ کی بعثت عمل میں آئی، اور آپ نے پھر اسلام کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور چیلنج دیا کہ دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی صداقت موجود نہیں ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں تھوڑی بہت صداقتیں ضرور ہیں، لیکن جامع طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر وہ تمام صداقتیں موجود ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ آپ نے جو لکھی، پھر اس کے بعد اور کتابیں لکھی، پھر اس کتاب کے بارے میں جو ہم بحث کر رہے ہیں آئینہ کمالات اسلام، اس میں بھی دراصل یہ تمام جو جہاد ہے یہی وہ غزوہ ہے جو آپ نے غزوۃ الہند کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ تیر اور تلوار کا جہاد کرے گا یا غزوہ کرے گا، تو غزوہ میں آپ نے کہا کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا درجہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ذلی طور پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں آپ کو درجہ عطا کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں ذکر آتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکات کے نتیجے میں اب دنیا میں
صاحب شریعت نبی کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نئی شریعت کوئی لا نہیں سکتا، اور مستقل نبی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منصب نبوت سے بھی سرفراز کر سکتا ہے، یعنی کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ اس کو عطا کر سکتا ہے۔ تو یہی وہ جہاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غزوۃ الہند میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بحسن طریق سر انجام دیا، اور اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آپ کے ذریعے سے شروع ہوا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب پروگرام کا ایک اور سوال ہم لیتے ہیں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی۔ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے ہی فرمایا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اس کو یعنی قرآن مجید کی ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا اور وہ یقیناً ظلوم اور جہول تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اسے کون مراد ہے اور کیا وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بیان فرمائی؟ جی، ابھی مولانا زین الدین صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ 3 گروہوں کا ذکر کیا، جس میں ظالم لنفسہ اور مقتصد اور سابق بالخیرات۔ تو مومنین کے ان 3 گروہوں سے متعلق یہ ظالم لنفسہ جو کہا گیا ہے، جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اس میں مقام مدح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی ذم کے طور پر یا برائی کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کو اچھے رنگ میں بیان کیا ہے۔ یعنی انسان میں یہ خاصیت ہے کہ اپنے اوپر جبر کر سکتا ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ سختیاں برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں دنیا میں اپنا تعارف کراؤں یا اپنا پہچانا جاؤں، فخلقت آدم، تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور بائبل میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو سورۃ الاحزاب کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمائی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک امانت جو ہے، یعنی شریعت کی امانت ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جذب کرنے کی جو ہدایت ہے، اس کو میں نے دنیا میں پیش کرنا چاہا۔ تو گویا تصویری رنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، جو کائنات میں جو آسمانی مخلوق ہے اس پہ پیش کر کے ہم نے دیکھا کہ چاہیے اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ لگا کہ ظاہری طور پر آسمانی مخلوق میں بھی، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، ان میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اجاگر کر سکیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ علی السماوات والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، شاید ان میں کوئی طاقت ہو، وہ بھی اس پہ نااہل ثابت ہوئے۔ وہ علی الجبال والسماوات والجبال، آگے کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو پہاڑوں، زمین وغیرہ سب کے پر آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہ استعداد نہیں تھی۔ فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے ان تمام امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ تو اس میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انہو کانا ظلوماً جہولا، 2 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ ظلوم کے معنی ہے اپنے اوپر سختی برداشت کرنا، حد درجے کی سختیاں یہ برداشت کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے جس کو رد کر دیا یا گھبرا گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ تو گویا کہ انسان نے کیوں اٹھا لیا؟ اس واسطے کہ اس کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی قوت تھی۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، جس قدر مصائب اور مشکلات ان کی زندگی میں آئے ہیں شاید دنیا میں اور کسی کو نہیں آئی ہوں گی،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر مشکلات اور مصائب کے دور آئے ہیں، آپ تاریخ عالم کا اور مذاہب عالم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی نبی پر بھی اتنی مشکلات نہیں آئی ہیں جتنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے وہ تمام سختیاں کس کے لیے برداشت کی ہیں؟ بنی نوع انسان کے لیے برداشت کی ہیں۔ آپ پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں، مارا آپ کو گیا ہے، زخمی آپ کو کیا گیا، لہو لہان آپ کو کر دیا گیا ہے، ہر لحاظ سے آپ کو ستایا گیا، وطن سے بے وطن آپ کو کر دیا گیا۔ تو گیا یہ تمام سختیاں آپ نے کس کے لیے جھیلی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ تمام سختیاں آپ نے جھیلی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے اندر خاص طور پر انسان کامل یا فحمل الانسان جو اللہ تعالیٰ نے الانسان فرمایا ہے، یہ انسان کامل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا جو اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا، اس واسطے کہ اس کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی عادت بھی ہے، سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ ہے اس کے اندر۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کی جو وحی نازل ہوئی ہے یہ بھی کم سختی کا دور نہیں تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے، سخت آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جایا کرتا تھا، بلکہ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے، سوار ہونے کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو اتنی سخت ہوتی تھی وحی کی حالت کہ یعنی اتنا بوجھ اس کا پڑتا تھا کہ اونٹنی بھی جو ہے نا اس کی کمر دوہری ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ یہ وحی اور الہام کا بوجھ بھی برداشت کرنا یہ انسان ہی کا کام تھا، اور پھر دنیاوی مشکلات کو برداشت کرنا یہ بھی انسان کا کام تھا۔ کس کے لیے برداشت کی ہیں؟ خدا تعالیٰ کے لیے برداشت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ انسان ظلم ہے، ظلم بھی یہاں پر مقام مدح میں استعمال ہوا ہے، یہ سختیوں کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں پیش کر سکے۔ اور پھر جہول اس کو کہتے ہیں جو سخت بھول جانے والا ہو۔ جہل کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بڑا جاہل آدمی ہے، وہ جاہل مراد نہیں، بلکہ جہل کے معنی ہے بھلا دینا۔ گویا کہ انسان پھر یہ یاد نہیں رکھتا کہ چن کے یہ بیان کرے کہ اے خدا میں نے تیری خاطر یہ بھی برداشت کیا، میں نے تیری خاطر یہ بھی برداشت کیا، بلکہ ان کو بھول جاتا ہے کہ گویا کہ کوئی سختی اس کے اوپر آئی نہیں ہے۔ تو گویا یہ دو صفات انسان کی فطرت میں ایسی موجود ہیں کہ دنیا کی اور کسی مخلوق میں وہ پائی نہیں جاتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اس بار گراں کو اگر کسی نے اٹھایا تو یہ انسان کامل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان دونوں صفات کو مقام مدح میں استعمال ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر کامل شاہد ہے کہ آپ نے واقعی طور پر وحی و الہام کی بھی سختیاں برداشت کی ہیں، دنیاوی مصائب بھی آپ نے برداشت کیے ہیں، اور ہر طرح سے اب دیکھیے اس زمانے میں بھی جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کسی اور نبی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو گئے یہ تمام سختیاں کس نے برداشت کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ تو یہ باتیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے دنیا کے اندر ان کو بتانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، عدل ہو، انصاف ہو اور رحم ہو، یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اور اسی طرح حساب کتاب کا معاملہ ہے، یہ تمام آپ باتیں دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا ایک پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گیا کہ جیسا کہ ہم عام طور پر بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور آپ کی ذات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ تو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل اتحاد آپ کا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کے ساتھ زیادہ جلوہ گر ہوئیں۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں جنہوں نے
وہ امانت کے بار گراں کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سختیاں بھی برداشت کیں، ہر قسم کے حملے برداشت کیے، ہر قسم کا دکھ سہا، اور اس کے باوجود اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ ہمیشہ آگے بڑھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب پیدا کیا، میرے خیال میں کسی نبی کا ایسا نمونہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے سارے ملک نے جو ہے اسلام پھیلا دیا ہو یا ان کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہو، اور اس کے بعد وہ تعلیمات نہ صرف عرب میں بلکہ ساری دنیا میں پھیلیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کروڑوں بلکہ اربوں کی شکل میں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ بگڑے ہوئے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ عظیم انقلاب وہی انسان کامل نے پیش کیا جس کے اندر ظلومیت اور جہولیت کی صفت موجود تھی۔ تمام سختیاں برداشت کرنے کے باوجود آپ نے ان تمام سختیوں کو بھلا دیا، اور دیکھیے کتنا عظیم نمونہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے، دیکھا آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی نرم گدا نہ بنوا دیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میرے لیے کیا ضرورت ہے، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جیسا کہ ایک پڑاؤ کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، پھر اگلے پڑاؤ کے لیے چل پڑتا ہے، تو مجھے ان دنیاوی اغراض یا دنیاوی جو عیش و آرام ہے اس سے مجھے کیا غرض ہے۔ تو گویا نے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی مسکینے میں زندگی بسر کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو غربا میں مجھے ڈھونڈو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جنت میں بھی جگہ دے گا، تو غربا کے ساتھ میرا ہونا میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال بادشاہی کے زمانے میں بھی آپ نے فقیری اختیار کی، تو گویا کہ انکساری حد درجے کی، اور روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا درجہ ہر لحاظ سے بلند تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ انسان کامل ایسا ہے جس نے تمام سختیاں برداشت کر کے ان تمام کو بھلا دیا، کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ وہ عظیم الشان نبی ہے جس کی وجہ سے عالم انسانیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا کیا اور ان کو عدل و انصاف سکھایا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا سکھایا۔ اب ایک دو ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم طاہر احمد نائک صاحب کشمیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی خاکسار کا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے یہ موضوع سے ہٹ کے ہو لیکن پھر بھی اس بارے میں خاکسار کو جانکاری اس تعلق سے چاہیے۔ بتائیں اپنا سوال پوچھیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو پیغامی ہیں لاہوری ہیں ان کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا ہم ان کا نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعثت امام کے قبول کیا ہے؟ اس بارے میں خاکسار کو جانکاری فراہم فرمائیں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست ہے کہ تھوڑی وضاحت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال ہے، یہ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کی کوئی تاریخی وجوہات ہیں۔ یہ ایک تو یہ کہ جو امام انسان کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں وہ دیکھیں وہ بالکل ایک عام انسان ہے، اس کو انسان کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، کسی تنظیم کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے جو امام آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام آتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام ہیں۔ تو اصولی طور پر یہ بات سمجھنے کی بات ہے، جو لوگ خدا کی طرف سے مبعوث شدہ امام کی تکذیب کرتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پر پیغامیوں کا یا غیر مباین کا سوال نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ اگر مکذبین میں شامل ہے، معاندین میں شامل ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو اور خلافت کو جھٹلانے والے ہیں اور دشمنی کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے بہرحال
بہرحال کسی احمدی کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ مکذبین اور معاندین اسلام احمدیت اور اسی طرح دشمنان ہیں اور گالیاں دینے والے دن رات، ایسے لوگوں کو پیچھے کیوں نماز پڑھیں؟ ہر انسان اپنے امامت کا جہاں تک تعلق ہے وہ با اختیار ہے، یا جو نظام کی طرف سے مقرر ہے، یا پھر کبھی سفر وغیرہ میں یا کسی اور موقع پر آپ مجبوراً کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مکذب ہے یا معاند ہیں، تو بہرحال اگر پتہ لگ جاتا ہے یہ معاندین میں شامل ہے تو قطعاً نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں تو ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، مشتبہ جو امور ہیں ان میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو بہرحال بات یہ حقیقت میں یہی ہے کہ آپ تسلی کر لیا کریں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ واقعی خدا کے انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے مصدق ہیں، آپ کے معاند اور دشمنوں میں سے نہیں ہیں۔ جنازے کے بارے میں بتا دیں۔ جنازہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں سوسائٹی میں سے کوئی بھی اگر پڑھ لیتا ہے ساری سوسائٹی بری ذمہ ہو جاتی ہے، گناہ گار نہیں بنتا۔ اگر کوئی بھی نہیں پڑھے تو پھر گناہ گار سارے بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ نماز کفایہ ہے، نماز فرض کفایہ ہے، تو فرض عین نہیں ہے۔ تو اگر کچھ لوگ پڑھ لیں، بہرحال کوئی بھی مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، وہ جنازے کے بغیر اس کو دفنایا نہیں جاتا، جنازہ بہرحال ہوگا، لیکن جو مشتبہ امور ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو واضح امر ہے، اس کے پیچھے چلیں۔ جیسا آنسر نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تمہیں شک میں مبتلا کرنے والی باتیں اس کو چھوڑ دو، جو یقینی چیزیں اپنا لیا کرو۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اور رابع نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص بھی کلمہ گو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو بغیر جنازے کے دفن نہ کیا جائے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان بھی اس کا جنازہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے، اور معلوم ہو کہ یہ مسلمان تھا یا لاہوری جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ ان کا کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو جماعت احمدیہ کو یہ حکم ہے کہ ان کے جو افراد ہیں ایسی صورت میں ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ بغیر جنازہ کے دفن نہ کیے جائیں۔ لیکن عمومی جیسا کہ مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ معاندین اور مخالفین، اور خاص طور پر جیسا کہ سوال ہے ان کا کہ کیا پیغامیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کا درجہ ہی گھٹا دیا ہے۔ وہ تو مسیح موعود علیہ السلام کو تو ہم جیسا کہ ایک غلطی کا ازالہ ہے، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن بغیر شریعت کے نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کا خطاب دیا ہے، تو اس لحاظ سے وسلم نے بھی نبی کا خطاب دیا ہے، تین دفعہ نبی اللہ کر آنے والے مسیح موعود کا اظہار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نبی نہیں تھے، محدث تھے خالی۔ تو جب کہ آپ نے ان کا درجہ گھٹا دیا ہے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ پھر خلافت سے انکار کیا، پھر الوصیت سے ان کا انکار ہو گیا، بہت ساری باتوں میں اختلاف ہو گیا ہمارا ان سے۔ تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے شخص کو جو کہ ہمارے امام کو گالیاں دینے والا ہے، خاص طور پر حضرت مسلم موعود کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہاں اگر ان کا کوئی شخص فوت ہوتا ہے، کوئی ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو پھر احمدیوں کو یہ ہدایت ہے کہ اس کو بغیر جنازے کے نماز جنازہ کے بغیر دفن نہ کریں۔ ایک اور کالر اس وقت آن لائن ہے، مکرم منصور احمد نوجوان صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصور احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور انور عید اللہ کی خدمت میں اور سارے عالم اسلام کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ایک حدیث کی تھوڑی تشریح چاہیے تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوت سے ہے۔ اس طرح ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے اور یہ نہ کہتا پھرے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔
اس پر ذرا تشریح چاہیے. جی جزاکم اللہ. محترم کریم الدین صاحب شاید سے درخواست ہے. نوجوان صاحب بات یہ ہے کہ جو شخص بھی جلد باز ہوگا اس کا تو کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے. جلد بازی تو شیطان کی بات ہی ہوتی ہے. دنیاوی کام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جلد بازی سے جو کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ بگڑ جایا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ جی نہیں مجھے ابھی جو ہے یہ میری دعا قبول ہونی چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے یا نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ایک بچہ آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے، بڑا لال لال اچھا خوبصورت اس کو نظر آتا ہے، لیکن ماں اس کا ہاتھ ہٹا دیتی ہے کہیں یہ اس کو پکڑ نہ لے تاکہ ہاتھ نہ جل جائے اس کا. تو بسا اوقات ایک انسان ایسی بات طلب کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا کہ آگے چل کر اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے یا ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہے یا اس کو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، جانتا ہے. تو رہا یہ سوال کہ جلد بازی سے کام نہ لے، تو یہ تو دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جلد باز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوا کرتے ہیں. تو اس میں ایک فطری بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو مستقل مزاجی سے دعا میں لگے رہتے ہیں. چنانچہ آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے کئی شاگرد تھے، وہ دعا کر رہے تھے. ایک شاگرد آیا، نیا آیا، اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ دعا کر رہے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تیری دعا رد کی جاتی ہے. ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا. اس نے کہا یا مرشد آپ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ تیری دعا رد کی جاتی، پھر آپ لگے ہوئے. کہنے لگے تو آج 2-3 دن میں تھک گیا، میں تو یہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یہ دعا کر رہا ہوں، آواز آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے قبول کرے نہ کرے، میرا کام تو ہے اس سے مانگنا. تو اسی وقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جا اب تک جتنی بھی تو نے دعائیں کی ہیں وہ سب کی سب میں قبول کرتا ہوں. تو بات یہی ہے کہ مستقل مزاجی بڑی ضروری چیز ہے. ایک انسان جو جلد باز ہو، جلد تھک جاتا ہو، تو وہ کب یہ اس بات کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کو انعام ملے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا بھی ہے کئی دفعہ. حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کی بات کبھی مان لیتا ہے، کبھی نہیں بھی مانتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی کسی دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے، کبھی نہیں بھی قبول کرتا. اس کے اندر بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جلد بازی ہر کام میں جو ہے نقصان دیتی ہے. اس واسطے دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، مستقل مزاجی سے لگا رہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. جب بھی قبول کرے گا اس کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. جی جزاکم اللہ حسن الرضا، واضح جواب تھا. اب پروگرام کا ہم سوال لیتے ہیں. محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے میری درخواست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب بیان کمالات اسلام میں قرآن کریم میں مذکور حقیقت اسلام کی تحصیل کے لیے جو بہت سے وسائل ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اس تعلق سے تھوڑی وضاحت ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست. جی صاحب، اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت تک پہنچنے کے وسائل کیا کیا ہیں، اسی طرح اس پر اسلامی احکامات کی پابندی کرنے کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد انسان کا حاصل ہوتے ہیں. تو واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیش کی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یا کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، یا یہ کہ صلح کے طالب ہو، یا یہ کہ کسی امر میں یا خصومت کو چھوڑ دیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز میں اسلام کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضا خیش، پے مرضی خدا. اتنے شاندار انداز میں حضور علیہ السلام نے اس مصرے میں اسلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام مرضیات کو چھوڑ دینا اور اپنی زندگی کے تمام ادوار، تمام زندگی
احکام قرآن کے تابع کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں گزارنا، یہ دراصل اسلام ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا کہ نزول قرآن کے وقت اس زمانے کے یہود و نصارہ نے ایک دعویٰ کیا جو قرآن مجید نے اس رنگ میں محفوظ کیا، فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ان لوگوں نے کہا اس زمانے کے یہود و نصارہ نے کہ لن يدخل الجنہ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا الا من كان هودا او نصارى، سوائے یہودی اور نصارہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا نصارہ تلک امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد خواہشیں ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو برہان لے آؤ۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے، وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن مجید آگے بیان فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے تمام وجود کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دیتا ہے، للہ اللہ کی خاطر اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ محسن، اس حال میں وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والے بھی ہو، اور فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی بات کے لیے غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے کہ اسلام کی حقیقت بیان کی ہے اور اس کے پانے کے ذرائع کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور وہ احسان بھی کرنے والا ہو۔ احسان کا جہاں تک تعلق ہے محسن کا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لطیف انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ عام طور پر محسن کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ احسان کرنے والا، کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا۔ ایک اور احسان بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت کو سکھایا ہے۔ مدینہ کا وہ واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، علم و عرفان کی مجلس جاری تھی، تو ایک شخص اچانک آ جاتا ہے جو بعد میں پتہ چلتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے بہت سارے سوال کیے، اس میں مل اسلام و مل ایمان وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو عام اس کا جواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ بالکل کسی حالت میں بھی انسانی سوچ کے مطابق نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس رنگ میں عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر چاہے آپ اس مقام پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر سکے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، تو کم از کم اتنا تو خیال رکھے فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو وہ محسن، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، وہ محسن احسان کرنے والے ہو۔ بے شمار معنی اس میں سے ایک میں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے ہوئے تھے، آمد السلام سے ان سے پوچھا بھی آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا علمی کا اظہار کیا۔ تو حضور نے فرمایا فذاک جبریل قد اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جلدی جلدی باہر نکل گئے صحابہ دیکھنے کے لیے، جبریل کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان کا کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں پر الاحسان کا جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کی تصدیق جبریل علیہ السلام نے کی، گویا یہ ایک لطیف کشف تھا جس میں صحابہ بھی شامل تھے، جبریل علیہ السلام متمثل ہو کر آئے تھے دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ دراصل اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ جو شخص یعنی یہود و نصارہ کے اس دعوے کے جواب میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، نہیں یہود ہونے سے یا نصرانی بننے سے کوئی انسان نجات کے لائق نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے آپ کو، اپنے تمام وجود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس حال میں وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا ہے، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، تو ان کے لیے فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یعنی اسلام کی حقیقت نہایت اعلیٰ ہے۔ کوئی انسان اس
شریف لقب سے ملقب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا سارا وجود حوالہ خدا نہ کرے۔ حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک انقلاب وارد ہو، اس کے نفس امارہ کا نقش ہستی مٹ جائے، پھر محسن للہ ہونے کی نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے۔ تو اس میں بعض صوفیہ نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس میں اسلم وجہ للہ کے 3 مراتب بیان کیے گئے۔ ایک فنا کا درجہ ہے، فنا کا مقام ہے، جب انسان اپنے تمام تر ادنا شہوات، ادنا خواہشات اور جس قدر بھی ان کی نفس کی آلائشیں ہیں اس سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک پاکیزہ زندگی کا وہ حامل بن جاتا ہے، پھر وہ ایک قسم کا فنا کا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی فنا کا مطلب ہے کہ ان کے تمام تر جو منفی خواہشیں ہیں، منفی ارادے ہیں یا منفی صفات ہیں اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس فنا کے مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ بقا کے مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان فنا اور بقا کے دونوں مقام کو پا لیتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے لقاء کا مقام ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت اسلامی کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں، لیکن مگر در ہے کہ ان سب کا محال 2 قسم کا جال ٹھہرتا ہے۔ ایک تو ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی مالکیت اور اس کی قدرت تامہ، اس کے تمام صفات پر ایمان لائے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود وراء الورا ہے، کوئی انسان اس کو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، جب اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ٹھہرے، مظہر بن جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا، اس کی صفات کی سے پر آگاہی حاصل کرنا اور اس کی حکومت تامہ کو اپنے اوپر وارد کر دینا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھنا کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، حی و قیوم ہے، حاضر و ناظر ہے، ذو الاقتدار ہے، ازلی ابدی ہے، اور تمام اس کی قوتوں، طاقتوں، تمام کمالات پر یقین رکھنا، یہاں تک کہ ایک ذرہ اپنے وجود اور تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے، اور هو القاہر فوق عبادی کی تصویر سامنے نظر آ جائے۔ اور ایک تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے واقعی وہ موجود ہیں، اس کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی شیرین کلام سے کیسے متمتع ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ احسان ہے، یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں 2 ہی چیزیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ حسن ہے، ایک حسین چیز ہے، لازمی بات ہے انسان کے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احسان ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے تو طبیعی بات ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو یہ 2 ہی باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پاویں، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان بنے ہوئے انسان پر ہے، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی صفت رحمانیت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صفت رزاقیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خالقیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو انسان کو معلوم ہو اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ بے انتہا اور بے انتہا ہے، لا تعداد ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جس کے پر بھی صفات انسانی زندگی سے متعلق ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے احسان پر اطلاع پاتا ہے۔ ہر انسان جتنا بھی غور کرتا چلا جائے وہ اس بات سے مستغنی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت سے میں فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی دابہ ہو، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی جو حرکت کرنے والی چیز نہیں ہے، دابہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے صفت رزاقیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہ بخشتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حسن پر اطلاع پانا، اللہ تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا، یہ دراصل حقیقت اسلام کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تمام تر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح اور صفات کون کون سی صفات ہے، کیسے انسان ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے،
انسان اپنی عام روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہیں۔ جیسے کہ پہلے بتائیں، اس کے لیے محنت شاقہ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے کوئی آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، پھر اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا، پھر اس کے ثمرات سے مطمئن ہونا آسان کم نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس آیت کا ذکر کیا تھا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان جو خدا کے قرب پانے کی خواہش رکھتے ہو، تم لوگ اگر خدا کے صفات سے متصف ہونا چاہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، بہت زیادہ محنت شاقہ کی ضرورت پڑے گی، تب جا کے خدا تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس میں سنانا چاہوں گا وقت کی رعایت کے مطابق۔ فرماتے ہیں، یہ جو دونوں قسم کے وسائل یعنی حسن اور احسان جن پر حقیقت اسلام کے حاصل ہونا موقف ہے، قرآن کریم میں ان دونوں وسیلوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان و حسن و جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اسلام اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کے روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، جس کی ہم تفصیل لکھ چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور اسی کی طرف در حقیقت اشارہ اس آیت میں بھی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حکمت سے مراد علم عظمت ذات و صفات باری ہے، اور خیر کثیر سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ پھر ایک دوسری آیت میں فرمایا، قل رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب تو مجھے اپنی عظمت و معرفت شؤون و صفات کا علم کامل بخش۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلام کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہے، جیسے صوم و صلاۃ، دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہے، لیکن علم عظمت و وحدانیت، ذات اور معرفت شؤون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقف علیہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کا کہ ذریعہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل کی جائے، جس کو قرآن مجید نے ہمیشہ ہر زمانے کے لیے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ حسن رضا، کافی تفصیل سے آپ نے سوال کا جواب بیان کیا۔ ایک ٹیلی فون کالر ہے مکرم چاند محمد صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم چاند محمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ جی، میری طرف سے آپ سب کو، قادیان دارالمان میں رہنے والے تمام باقیوں کو، اور خاص طور سے راہ خدا کی ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے، اسلام کی اصل حقانیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے پینل کو۔ اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا دیگر کوئی بھی ممالک ہوں، ایک چیز دیکھی ہے ہم نے کہ لوگ اپنی عالی زندگی ہو، کاروباری معاملات ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا جعلی جو فقیر ہیں، جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے پاس جاتے ہیں، اور اگر جادو ٹونا کرنے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ جادو ٹونا جو ہے نا یہ جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا، حالانکہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور یہ آیت جو ہے یہ حدیث کے برخلاف چلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا جادو چلا، حالانکہ حدیث میں یہ بات بھی ہے، اور یہ حدیث کیسے آ گئی؟ برائے مہربانی اس کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جواب دیں۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ۔ نام چاند صاحب؟ چاند محمد۔ جی چاند محمد صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ بالکل حقیقت ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے، اور آپ واقعات پڑھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے حد کوششیں کی گئیں،
واقع ہجرت کے وقت آپ کے مکان کا گھیرا کر لیا گیا تھا، پھر غار ثور میں تک بھی دشمن پہنچ گیا، سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، جنگیں کی گئیں، یہاں تک کہ جنگ احد میں مشہور ہو گیا کہ آن وسلم شہید ہو گئے جبکہ زخمی ہوئے تھے آپ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک یہودیہ عورت نے جو ہے وہ زہر ملا کر گوشت کی دعوت کی تھی، آن وسلم کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا گوشت نہ کھاؤ۔ ایک صحابی نے آن وسلم کو وہ لقمہ کھاتے ہوا دیکھا، نگل لیا، ان کا نام بشیر تھا، تو وہ فوت ہو گئے۔ تو آن وسلم نے فرمایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، نہ کھایا جائے۔ اس یہودیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، لہٰذا آپ بچ گئے تو میں ایمان لاتی ہوں۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آن وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر بچایا۔ باقی رہا یہ بات کہ آن وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، چاہے وہ راوی کی غلط فہمی ہو یا عام سمجھنے والوں کی غلط فہمی، اس واسطے کہ انبیاء علیہم السلام پر جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی مسمرزم کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کے ایک ادنا غلام تھے اور آپ ہی کے طفیل آپ کو نبوت کا درجہ ملا، آپ کے پاس بھی جو ہے بعض مسمرزم کرنے والے آئے اور انہوں نے آپ پر وہ اثر ڈالنا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 60 سال کی ہو چکی تھی تو اس عمر میں آ کے یہ فطری بات ہے کہ انسان کو ذہول کا مادہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، کوئی کام کر لیا اور پیچھے پتہ لگا کہ بھئی یہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس طرح کا آپ کو خیال آ جاتا تھا، یا کہ نماز میں آپ بھول گئے۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث آتی ہے کہ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، آپ کے تم لوگوں کی طرح میں بھول جاتا ہوں۔ تو 60 سال کی عمر میں آ کے آپ کو کچھ ذہول کا عارضہ ہو گیا تھا، آپ نماز تھوڑی پڑھ لیتے تھے پھر سمجھتے تھے کہ میں نے پڑھی ہے کہ نہیں، 1 رکعت پڑھی ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، یا اسی طرح بعض اور معاملات میں۔ تو اس ذہول کو بعض لوگوں نے، یہودیوں نے فائدہ اٹھا کے کہا کہ ہم نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو یہودیوں نے اس طرح کا کرتب کرنے کے لیے عوام میں یہ پھیلایا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں فلاں کنویں میں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ بال ہیں، کچھ کپڑے کی پوٹلیاں وغیرہ اس میں ڈال کے وہ پھینکی ہوئی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جادو اثر کر گیا۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ وہ نکالو۔ تو لہٰذا وہ ان کا توڑ تھا کہ آن وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہودی جو ان کے آن وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے حضور نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بتایا گیا وہ تمام کپڑے نکال کے پھینکوا دیے۔ آپ نے فرمایا کوئی اس کا اثر نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آن وسلم پر جادو ہوا ہے، کوئی جادو آپ پر نہیں ہوا، وہ ایک ظہور کا عارضہ تھا، یعنی بھول جایا کرتے تھے آپ، یہ عمر کا تقاضا تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ناظرین پروگرام راہ ہدیٰ کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آخر میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو۔ اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی۔ پس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اسی کا حق تھا، اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہے۔ بس اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی روح سے ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہے اور کامل تعلیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ تو ناظرین کرام، اب راہ ہدیٰ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج قادیان سیریز کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔
اگلا پروگرام لندن سے مورخہ 21 جولائی 2018 عیسوی کو نشر ہوگا۔ قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ کی ایک اور سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا